ہرے رام رام رگھور ہرے 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 کرشن کرشن رگھور ہرے ہرے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں تذکرۃ الاولیاء جو فرید الدین عطار صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت معروف کرکھی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ایوم گن۔ آپ طریقت اور حقیقت کے امام تھے، لیکن آپ کے ماں باپ عیسائی تھے۔ آپ کو جب مکتب میں داخل کیا گیا تو ادھیاپک نے یہ پاٹھ پڑھانا چاہا کہ ثالث ثلاثہ ارتھات خدا تین ہے۔ آپ نے کہا هو اللہ احد، یعنی وہ خدا تو ایک ہے، اور مارنے پیٹنے کے باوجود بھی آپ نے خدا کو تین نہیں کہا، اور وہاں سے فرار ہو کر حضرت علی بن موسیٰ رضا کی سیوا میں حاضر ہو کر اسلام سویکار کر لیا اور انہی سے بیعت حاصل کی۔ لیکن بھاگ جانے کے بعد ماں باپ کو خیال آیا کہ وہ کسی دھرم پر بھی رہتا، لیکن کاش ہمارے پاس رہتا۔ پھر کچھ سمے کے بعد آپ گھر لوٹے تو آپ کے حالات سے پربھاوت ہو کر ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت سمے تک حضرت داؤد تائی کی سیوا میں رہ کر باطنی شکشا سے سیراب ہوتے رہے۔ حضرت محمد بن توسی کی روایت ہے کہ ایک بار میں نے ایک نشان دیکھ کر پوچھا کہ کل تو یہ نشان آپ کے نہیں تھا، پھر کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ رات کو نماز کی حالت میں مجھے مکہ پہنچنے کی کلپنا ہو گئی، اور وہاں پہنچ کر کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب زمزم کے کنویں پر پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا، اور یہ اسی کا نشان ہے۔ ایک بار قرآن اور مصلی مسجد میں چھوڑ کر آپ دریا پر پاکی کی نیت سے پہنچے۔ اسی بیچ ایک بڑھیا آپ کا قرآن و مصلی مسجد سے اٹھا کر چلتی بنی، اور جب راستے میں آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے گردن جھکاتے ہوئے بڑھیا سے فرمایا، کیا تمہارا کوئی بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ اور بڑھیا نے جب انکار میں جواب دیا تو فرمایا کہ میرا قرآن تو واپس کر دو، البتہ مصلی میں نے تمہیں دے دیا۔ اتہ وہ بڑھیا آپ کے اس ویوہار سے اتنی پربھاوت ہوئی کہ وہ دونوں چیز آپ کو واپس اس نے کر دی۔ آپ شرافت دیکھیے کہ پہلے پوچھا کہ کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو قرآن بھی دے دو، مصلی تو میں نے اس کو دے دیا ہے، قرآن بھی دے دو۔ پھر جب اس نے کہا کہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے سوچا بے قدری ہوگی تو قرآن اپنا واپس لے لیا۔ یہ شرافت اور عاجزی اور انکساری۔ عاجزی مانے پریم، انکساری مینس نرلپتتا، پریم بھی کر رہے ہیں لیکن کسی سے جڑے بھی نہیں۔ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بھیڑ ناچ گانے اور شراب میں مدہوش ملی، اور جب آپ کے ساتھیوں نے ان کے حد میں بددعا کرنے کی پرارتھنا کی تو فرمایا کہ اے اللہ، جس طرح آج تو نے ان کو بہتر سکھ اور آنند دے رکھا ہے، آگے اس سے بھی بہتر سکھ اور سویدھا ان کو پردان کر۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ بھیڑ اور شراب رباب پھینک کر آپ کے سامنے آئی اور بیعت حاصل کی اور برے کاموں سے توبہ کر دی۔ جو بھی مانگا انہوں نے کچھ اور ملا انہیں کچھ۔ انہوں نے کہہ دیا نا، بہتر مانگ سویدھا سکھ، تو بہتر تو وہی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ جو مٹھاس سے مر سکتا ہو اس کو زہر دینے سے کیا حاصل؟ حضرت سری سکتی سے روایت ہے کہ عید کے دن بھی میں نے آپ کو کھجورے چنتے دیکھ کر کارن پوچھا تو فرمایا کہ یہ سامنے والا یتیم بچہ اس لیے اداس ہے کہ سارے بچے نئے لباس میں ہیں اور میرے پاس کپڑے تک نہیں، اس لیے میں کھجوریں چن کر بیچنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے لیے نئے کپڑے اپلبدھ کرا سکوں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ کیوں کشٹ کرتے ہیں؟ اتہ میں بچے کو ساتھ لے آیا اور اس کو نیا لباس پہنا دیا، اور اس کے بدلے میں جو نور مجھ کو پردان کیا گیا اس سے میری حالت ہی بدل گئی۔ قبلے کی صحیح دشا معلوم نہ ہونے کے کارن آپ کے ایک مہمان نے غلط دشا کی اور منہ کر کے نماز ادا کر دی، اور نماز کے بعد جب اس کو صحیح دشا معلوم ہوئی تو اس نے آپ سے کہا کہ
جب میں نے نیت باندھی تھی اس سمے آپ نے سوچت کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ فقراء کو دوسروں کے معاملے میں اس سمے ہستاکشپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کو اپنے کاموں سے مہلت مل جائے. فقراء یعنی فقیر. ہاں. تو بولے میرے کو فرصت ہی کہاں جو میں دوسرے کے کام میں ہستاکشپ کروں. آپ کے ماموں کوتوال شہر تھے. انہوں نے آپ کو جنگل میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کتا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ایک لقمہ سویم کھاتے ہیں اور ایک اس کو کھلاتے ہیں. یہ حال دیکھ کر ماموں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ کتے کو کھانا کھلا رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ شرم ہی کے کارن تو میں اس کو کھلا رہا ہوں. اور یہ کہہ کر جب آپ نے آسمان کی اور دیکھا تو ایک پکشی اپنی آنکھ اور چہرے کو پروں سے ڈھانپے ہوئے آپ کے ہاتھ پر آ بیٹھا. اور آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے شرم کرنے والے ہر چیز سے شرما کرتی ہے. ایک بار انماد کی حالت میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے جو وہ کتے کو کھلا رہے تھے نا تو انہوں نے میرے کو شرم آتی ہے. ہاں. تو بولے تم کو شرم نہیں آتی کتے کو کھلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں شرم آتی تبھی تو کھلا رہا ہوں. اور یہ کہہ کر انہوں نے آسمان کی اور دیکھا تو ایک پکشی آپ کے اپنی آنکھ اور چہرے کو پروں سے ڈھانپے ہوئے آپ کے ہاتھ پر آ کے بیٹھ گیا. پنکھوں سے ڈھانپ کے. ہاں. اور آپ نے ماموں سے فرمایا کہ خدا سے شرم کرنے والی ہر چیز سے شرم کرتی ہے. اسی طرح شرم کرتی ہے جیسے یہ پکشی. ہاں ہاں. ایک بار انماد کی حالت میں ستون کے ساتھ اتنی زور سے چمٹ گئے کہ وہ ستون ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہو گیا. ستون ہوتا ہے کھمبا شاید. پھر فرمایا کہ 3 چیزیں بہادری کی علامت ہے. ایک وعدے کو پورا کرنا، دوسری ایسی پرشنسا جس میں دان ویرتا کی کلپنا تک نہ ہو، اور تیسری بنا مانگے پردان کر دینا. فرمایا کہ نفس کا انوسرن خدا کی پکڑ ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ اس کا پریہ ہے، اور وہ جسے محبوب بنا لے اس پر بھلائی کے دروازے کھول کر برائی کے دروازے بند کر دیتا. فرمایا کہ بیکار کی باتیں گمراہی کی دلیل ہیں، اور غافل نہ ہونا حقیقت وفا کی نشانی ہے. فرمایا کہ ستکرموں کے بنا جنت کی مانگ اور سنت کے انوسرن بنا شفاعت کی آشا اور اوگیا کے بعد رحمت کی تمنا مورتا ہے. شفاعت مینس شدھی. اور تتھیوں کو وشوسنی سمجھتے ہوئے گہرے اور گمبھیر مسائل بیان کرنا اور لوگوں سے امید نہ باندھنا خالص صوفی واد ہے. کیا صوفی واد ہے؟ تتھیوں کو وشوسنی سمجھتے ہوئے گہرے و گمبھیر مسائل بیان کرنا. تتھیوں کو بڑی گمبھیرتا سے بیان کرنا صوفی واد ہے. اتھا لوگوں سے آشا توڑ کر خدا سے مانگنا چاہیے. لوگوں سے امید نہیں باندھنا چاہیے اور لوگ ان سے آشا چھوڑ کے اور خدا سے مانگنا چاہیے. اس میں ایک قصہ میرے کو یاد آیا. حضور مہاراج کو پیسے کی ضرورت تھی. انہوں نے جو ہے ان کو مولوی صاحب کو لکھا. مولوی صاحب بوگاؤں سے چلے رائے پور کے لیے اور جیب میں 50 روپے کی ضرورت تھی. 50 روپے ڈال کے اور چل پڑے. وہ وہاں پہنچے رائے پور رہے. رائے پور میں سب کچھ ہوا. اب انہیں شرم، انہوں نے تو چٹھی لکھی تھی تو انہوں نے سوچا بھائی یہ ابدا میاں دے کے جائیں گے. وہ دیکھے نہیں گئے اور چلے گئے. لوٹ کے آ گئے. لوٹ کے آ کے اور جب وہ بھونگا پہنچ گئے تب انہوں نے کوٹ اتارا اپنا تو جیب میں پیسے. تو ان کو خیال آ رہے یار یہ پیسے دینے کے لیے تو میں گیا تھا. وہاں جا کے ایسا کچھ ہوا کہ تو واپس وہ انہوں نے بس پکڑی اور پھر پہنچے. اگلے دن پہنچے. جب بھی پہنچے بھیٹ کیے واپس آئے. تب حضور مہاراج نے ان سے کہا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی. مجھے صرف ایشور سے مانگنا چاہیے تھا، تم سے نہیں مانگنا چاہیے تھا. دینے والا تو وہ ہے.
میں نے تم سے مانگا تھا اس لیے تم بھول گئے، اب یہ ایشور میرے کو دے رہا ہے اس لیے اب میں لے رہا ہوں. فرمایا کہ دنیا کی محبت سے کٹ کر رہنے والا اللہ کی محبت کے سواد لذت حاصل کرتا ہے، لیکن یہ محبت بھی اس کی دیا سے نصیب ہوتی ہے. اسی کی مرضی سے ملتی ہے. فرمایا کہ عارفین سوئم اپنے میں دولت ہے، انہیں کسی دولت کی آوشکتا نہیں. آپ ایک بار بڑی خوش دلی کے ساتھ کوئی چیز کھا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ اتنی خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں اور وہ جو کچھ پردان کرتا ہے کھا لیتا ہوں. اور آپ سوئم اپنے نفس سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو چھوڑ دو تاکہ تجھے بھی چھٹکارا مل جائے. فرمایا کہ خدا پر توکل کرنے والا لوگوں کے کشٹ سے بچا رہتا ہے. توکل مانے بھروسہ. فرمایا کہ اس چیز سے ڈرتے رہو کہ خدا کی نظریں تم پر رہیں. حضرت سری سکتی سے روایت ہے کہ آپ نے مجھے یہ نردیش دیا کہ جب تمہیں کچھ طلب کرنا ہوا کرے تو اس پرکار طلب کیا کرو کہ اے خدا بحق کے معروف کر کے مجھے فلانا چیز پردان کر دیں تو وہ چیز اوشیہ تم کو مل جائے گی. بحق کے ہوگا، اس میں لکھا بحق کے معروف کر کے مطلب ان کے حق سے. پھر سری سکتی سے فرمایا کہ مرتے سمے آپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے بالکل ننگا دفن کرنا، کیونکہ میں دنیا میں بھی ننگا ہی آیا تھا. اس کے بعد آپ کا دیہانت ہو گیا اور آپ کا مزار مبارک آج تک لوگوں کی بھلائی کا کیندر بنا ہوا ہے اور لوگوں کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں. دیہانت کے بعد ہر دھرم کے لوگ اپنے اپنے مسلک کے انوسار آپ کی میعاد اٹھانے پر اتارو تھے. یہ دیکھ کر آپ کے ایک سیوک نے بتایا کہ آپ کی یہ وصیت تھی کہ جس دھرم کے لوگ زمین سے میرا جنازہ اٹھا لیں وہی دفن بھی کر دیں. اتہ مسلمانوں کے علاوہ کسی سے بھی آپ کا جنازہ نہ اٹھ سکا اور اسلامی آدیشوں کے انوسار آپ کا کفن دفن کیا گیا. ایک بار آپ بازار سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بھشتی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو میرا پانی پی لے اس کی مغفرت کر دے. اتہ نفلی روزے کے باوجود آپ نے پانی پی لیا اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو روزہ تھا تو فرمایا کہ میں نے تو بھشتی کی دعا پر پانی پی لیا. پھر دیہانت کے بعد کسی نے سپنے میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھشتی کی دعا سے مغفرت کر دی. مطلب یہ کہ اگر کوئی روزہ توڑ دیا لیکن مغفرت ہو گئی. ہاں پر کیوں ہوئی؟ کیونکہ کسی نے آپ سے کہا کہ کوئی پی لے پانی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، کسی نے کہا تو انہوں نے مان لی. حضرت محمد حسین نے سپنے میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا تو فرمایا کہ کیا عبادت اور سنیم کے کارن مغفرت ہوئی ہے تو فرمایا کہ نہیں، بلکہ ابن سماک کی اس نصیحت پر عمل کیا تھا کہ جو دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی اور پلٹ جاتا ہے. حضرت سری سکتی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو سپنے میں عرش کے نیچے اس طرح دیکھا کہ آپ پر بے ہوشی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے. اس سوال پر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے زیادہ جانتا ہے. پھر آواز آئی کہ یہ معروف کرکھی ہے جس کو ہماری محبت نے بے خود بنا دیا ہے اور اب ہمارے دیدار کے بنا اس کو ہوش نہیں آ سکتا.